خداوند کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو حمد کرو، خدا کی بڑائی کرو، پرشنسا کرو۔ خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو، اب سے ابد تک، اب سے ہمیشہ تک، اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو۔ آفتاب کے طلوع سے غروب تک، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے تک، آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد کرو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے؟ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا ہے، تاکہ اسے امراء کے ساتھ، یعنی اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کا خادم آپ سب کو سلام کرتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے، اور میری دعا خدا کے حضور یہ ہے کہ آپ سب جو دیکھ رہے ہیں آپ کچھ دیکھ سکیں، کچھ ایسی بات آپ کو دکھائی دے جائے جس کی وجہ سے آپ سوچ میں پڑ جائیں، سوچنے لگیں، اور اس سوچنے کا نتیجہ یہ ہو، سوچتے سوچتے آپ اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کر سکیں۔ مجھے معلوم نہیں آپ کی کیا ضرورت ہے، لیکن میری دعا یہ ہے کہ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کی زندگی میں اتنی خوشی آئے کہ آپ اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹ سکیں۔ خداوند میری دعا سن اور سب دیکھنے اور سننے والوں کو برکت دے۔ یسوع مسیح کا نام لے کر مانگتا ہوں، سن لے، آمین۔ خداوند کے پیارو، خداوند کے لوگوں، ان دنوں میں آپ بھی بہت سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیوں ہو رہا ہے، کب تک ہوتا رہے گا، خدا کہاں ہے؟ پکارنے والے پکار رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں سنائی دے رہا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو خداوند نے مجھ سے بات کی۔ خدا کے کلام کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس کے وسیلے سے مجھے سنائی دیا کچھ۔ بائبل ہم اس طرح پڑھتے ہیں، کئی دفعہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمزوری نظر آئے، کسی کے ساتھ بحث کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ ہمیں مسودہ ملے۔ فرق طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں خدا کے کلام کو، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں بھوک لگتی ہے خدا کی آواز سننے کے لیے، بھوک لگتی ہے خدا کے نزدیک آنے کے لیے، اس کی نزدیکی محسوس کرنے کی بھوک لگتی ہے۔ ان پر یہ فضل ہوتا ہے کہ ان کے کان کھول دیے جاتے ہیں۔ خداوند نے یسایہ نبی کی معرفت یہ بات ظاہر کی ہے
اور وہ کہتا خداوند نے میرے کان کھول دیے تاکہ شاگرد کی طرح سنوں. صبح صبح وہ مجھے جگا دیتا ہے. بہت پیارا حصہ آپ سننا چاہیں گے؟ میں پڑھتا ہوں. یسعیاء نبی کی کتاب، اس کا 50واں باب ہے. بڑا اچھا حصہ ہے. خدا کرے ان دنوں میں جیسے بہت لوگ اس کی آواز سن رہے ہیں اور ان پر خدا کا بڑا فضل ہو رہا ہے جو سن رہے ہیں، کیونکہ ہم تو جانے کیا کیا سن رہے ہیں. یہ دیکھو کیا لکھا ہے یہاں، 50واں زبور ہے یہ، نہیں یسعیاء نبی کی کتاب اور اس کا 50واں باب ہے. لکھا ہے خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. وہ مجھے ہر صبح جگاتا اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگرد کی طرح سنوں. خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا. بہت ہی برگشتگی کا وقت ہے. لوگ اتنے پریشان ہیں، برگشتہ بھٹک رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، کس کو پکاریں اور کیا کریں. میں ایمانداروں کی بھی بات کر رہا ہوں. ہم سب کے لیے یہ وقت مشکل وقت ہے، لیکن کیسا مبارک ہے وہ شخص جو اس وقت ادھر کو کہتا ہے خدا فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، پھر وہ آنکھیں بھی کھول دیتا ہے. وہ دکھاتا ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. بڑی پیاری پیاری باتیں بھی ہو رہی ہیں اس دنیا میں. آپ نے دیکھا کتنے فلڈز آئے ہیں، کتنا مشکل وقت ہے، کتنے ملکوں میں ایک قسم کی جیسے آفت آ گئی ہے، کتنے گھر بہہ گئے ہیں، سڑکوں پر لوگ کشتیاں چلا رہے ہیں. لیکن ان کا سوچئے، ان غریبوں کا سوچئے، وہ جو بیوائیں ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بیمار ہیں. تو میں سن رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا، ایک بہن تھی، کوئی لیڈی کہہ رہی تھی کہ ہماری کمیونٹی اتنی نزدیک پہلے کبھی نہیں تھی، کسی کو میرے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، اب میں ان کا نام جان گئی ہوں. لوگوں نے میرے گھر میں کھانا لا کے دے دیا مجھے، اب میرے پاس کافی کھانا ہے. یہ وقت ٹل جائے گا. لیکن وہ کیسے پیارے لوگ ہیں جن کی زندگی میں خدا کے کلام کی یہ بات نظر آتی جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. یہاں یہ لکھا ہے، دوسرا باب ہے، فلپیوں کے نام کا خط ہے اور اس کا دوسرا باب ہے، اور میں تیسری آیت سے پڑھتا ہوں. ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے. خدا توفیق دے رہا ہے بہت لوگوں کو اس وقت کہ جب وہ مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، مصیبت کے ماروں کی طرف دیکھتے ہیں جو اجڑ گئے ہیں، اب جو خاموش بیٹھ گئے ہیں کہ اب اور کیا کہیں اور کیا کر لیں. خدا ان سے بات کرتا ہے. وہ اپنے احوال پر، اپنے حالات پر نظر نہیں کرتے، دوسروں کے حالات پر ان کو خیال آتا کہ اس کا کیا ہو گیا ہوگا، ارے وہ وہاں اکیلا رہتا ہے بیچارہ، وہ تو چل بھی نہیں سکتا. دوسروں کے احوال. اس میں دو حصے ہیں. یہ دوسرے کون ہیں؟ عام طور پر اس کے لیے نہ تو ہمیں خدا کی شریعت کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. فطرتاً، قدرتی طور پر انسان اپنے آپ کو پیار کرتا ہے. یہ بگاڑ ہو گیا ہے، ہم سب اسی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ہم اپنی خودی سے کس طرح نجات پائیں تاکہ خدا کی عبادت کر سکیں، تاکہ خدا ہمیں استعمال کر سکے. ہر ایک آدمی خود غرض ہے. قدرتاً سب سے پہلے اپنی فکر ہوتی ہے. جیسے آنکھ کو کوئی سکھاتا نہیں، اپنی انگلی پر آنکھ کو اعتبار نہیں ہے. یہ میری انگلی ہے، میرا جسم ہے، ذرا اسے آنکھ کے قریب لا کے دیکھیے پھٹ بند ہو جائے گا دروازہ. یہ سکھانے کی ضرورت نہیں. انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پیار کرتا ہے، اپنی فکر کرتا ہے. لیکن جب ہم احوال دوسروں کے دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں ان کے، جب ان پر نظر پڑتی تو دو قسم کے لوگوں پر پڑتی ہے نظر.
ان لوگوں پر ہماری نظر پڑتی جن کے حالات ہم سے بہتر ہیں، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک قسم کا اثر ہوتا ہے ہمارے خیالات پر. پھر ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں جن کے حالات ہم سے برے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے حالات بد ہیں، ان کے حالات بدترین ہیں، ہم سے بہت زیادہ برے حالات ہیں ان کے. تو جب ہم ان پر نظر کرتے، ان کے احوال پر نظر کرتے تو اور قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں دونوں قسم کے حالات. جب ہم کئی دفعہ ان کی طرف دیکھتے ہیں جن کے حالات ہم سے بہت اچھے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کتنے دولت مند ہیں یہ. ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ان کو کام وام کرتے ہوئے، گھر میں ہی رہتے. ان کے تو نوکر ہمارے سے بہت اچھے ہیں، کسی بات کی کمی نہیں ہے. ہم تو پڑوس میں رہتے ہیں کافی دیر سے، ہمارے ابا گزر گئے تھے، باپ گزر گیا تھا، تو بڑی مشکل سے گزارا اپنا کر رہے ہیں. انہیں دیکھو ان کے پاس سب کچھ ہے. تو ہم دوسرے کے جو حالات ہوتے ہیں، دولت مند جو ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، قدر ان کی دنیا میں ہوتی ہے، اختیار ان کا، بڑی عزت ہے، لوگ انہیں دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم ان کے حالات پر غور کرتے ہیں تو کیسے خیالات پیدا ہوتے ہیں. ہم سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو زیادہ روحانی معلوم ہوتے ہیں، ہم تو نہیں جاتے، ہم تو کہیں بھی نہیں جاتے. اب ہم نے تو سبھی جگہ جانا چھوڑ دیا. کون تھا وہ شاعر؟ میر تقی میر شاید، کہ میر کے دین و ایمان کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کش کا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا. ایک آدمی سے میں پوچھ بیٹھا تھا، میں نے کہا آپ نے بڑا اچھا سلوک میرے ساتھ کیا، آپ کرسچن، آپ گرجے جاتے ہیں؟ کہ جایا کرتا تھا. اب نہیں. ٹھوکر لگ گئی کسی سے. تو ان کے حالات دیکھتے جو ہم سے زیادہ دولت مند ہیں، ان سے دیکھتے ہیں زیادہ ان کی قدر ہے، کسی بات کی فکر نہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم سے زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہیں دنیا میں. تو پھر اس کا نتیجہ اور ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ایک قسم کی حسد پیدا ہو سکتا ہے، خوش نہیں ہوتا انسان دوسرے کی ترقی دیکھ کر. بہت بڑا خدا کا فضل ہے اگر کوئی آدمی دوسرے کی ترقی دیکھ کے شکر کرے، خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمارے پڑوسی کو بڑی برکت دی، بہت اور بھی انہیں برکت دے. لیکن حسد ہوتا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ، ان کی کار دیکھو، میں تو بیکار ہوں، پیدل بھی نہیں چلا جاتا، میرے تو گھٹنوں میں تکلیف ہے. جلسی ہوتی ہے، حسد پیدا ہو سکتا ہے. اور وہ حسد ایسی چیز ہے کہ انسان کو اندر اندر اپنے آپ ہی کھاتا ہے. وہ ایک قسم کی دیمک ہوتی ہے، جیسے لکڑی میں دیمک لگ جاتی ہے تو وہ اندر اندر کمزور ہوتی ہے، ایسی حسد ہوتا ہے دوسرے سے یا جلنا. میں اپنے آپ جلوں، بتاؤ؟ ابھی تو عدل کا انصاف اور کچھ ہوا بھی نہیں، ابھی تو میں مرا بھی نہیں، ابھی سے ہی جلنا شروع کر دیا. مرنے کے بعد تو جلا بھی دیتے ہیں، مرنے کے بعد یا تو انسان اگر خدا کے نزدیک نہیں تو پھر تو جلے ہی گا وہ. تو ابھی سے کہا کو جلنا. لیکن دوسروں کے حال کو دیکھ کے اگر حسد پیدا ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی ہے، تو حسد پیدا ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے. ایک تو یہ نتیجہ نکل سکتا. دوسری طریقہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہی بکنا شروع کر دیتا، جی یہ تو جو کچھ میں نے کیا ہے وہ تو مجھے بھگتنا ہی پڑے گا، یہ تو میرے گناہوں کی سزا ہے. پھر ایک اور خیال پیدا ہوتا ہے، وہ اس سے بھی برا ہے. کوئی انصاف نہیں اس دنیا میں. کہاں ہے خدا کا انصاف؟ ہم بھی تو دعا کرتے ہیں اپنے ڈھنگ سے، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، کیا نہیں کیا ہم نے؟ اور پھر دیکھو ہماری تو کبھی سنی نہیں گئی. اور ان لوگوں کو دیکھو، یہ تو خدا کا نام بھی نہیں لیتے، کھاتے ہیں، منہ پوچھتے ہیں، خدا کا نام بھی نہیں لیتے. یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں جن کا حال ہم سے بہتر ہے. کسی بھی اعتبار سے کم از کم ہم سمجھتے ہیں. ضروری بات نہیں ہے کہ جن کے گھر میں بہت سامان ہے، بہت خوشیاں منائی جا رہی تو وہ خوش بھی ہیں، نو، ضروری نہیں ہے یہ.
مسکراتے ہوئے چہروں کے پیچھے وہ ایک پردہ ہوتا کئی دفعہ، کیا پتا کون سا غم ہے جو چھپا رہے ہیں. لیکن ایک اور قسم کا ہے خیال، جب ہم ان کا خیال کرتے ہیں جنہیں دیکھ کے ہمارے اندر اور قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ہماری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو دوسروں سے چھپا کے پونچھ لیتے ہیں ایسے کر کے، کوئی دیکھ نہ لے. مجھے معلوم ہے کہ بہت برکت مجھے ملتی رہی ہے اپنی زندگی میں. ایک خدمت کا حصہ یہ تھا کہ میں ہسپتال چلا جایا کرتا تھا. اب میں یہ نہیں پوچھتا تھا کہ بھئی میں جانتا ہوں کہ نہیں، جہاں بھی جدھر کو بھی منہ اٹھ گیا جا کے میں دیکھتا تھا. ایک آدمی کو دیکھا بڑی مشکل سے سانس لے رہا، اس نے مجھے پہچان لیا. پاسٹر مینوئل، کیسے ہیں آپ؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ ارے سانس تو لیا نہیں جا رہا بیچارے سے، میرا حال پوچھ رہا ہے. ہٹ گیا میرا دل جیسے اندر سے، میں نے پہچان لیا ان کو. ان کا حال دیکھ کے میں نے دیکھا ہے خدا میں سانس لے رہا ہوں، میں سیڑھی پہ چڑھ کے آیا ہوں، ابھی تک سانس نہیں پھولا، یہ تو سانس بھی نہیں لے پا رہا اور یہ میرا حال پوچھ رہا ہے. جب میں نے اس کا حال دیکھا تو میں بتاتا ہوں تاثرات کیا اثر ہوا. پہلی بات تو میرے دل میں شکر گزاری پیدا ہوئی. میں نے کہا خدا یہ نہیں میں شکر کر رہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، لیکن میں یہ شکر کر رہا ہوں کہ اگر تو میرے گناہوں کے موافق مجھ سے سلوک کرے خداوند، کون بچ سکتا ہے؟ میرے لیے کوئی امید نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. تو تیرا رحم ہے کہ مجھے سانس دے رہا ہے تو میں سانس لے رہا ہوں. شکر گزاری پیدا ہوئی. خدا تیرا شکر، ابھی تک تو نے رکھا ہے، ابھی تک تو نے میرے لیے ایسے حالات پیدا کیے ہیں، تیرا شکر ہو. پھر ایک اور بات میں نے دیکھی، میری بات کرنے میں بڑا فرق ہو گیا. یہ تو عام طور پر کسی تندرست کے ساتھ جا کے بات کرو تو مذاق بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، دنیا بھر کی بات کرتے ہیں، ہمار پڑا کیا کچھ بڑے اور قسم کا مضمون ہوتا ہے، خیالات اور قسم کے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی ایسے بھائی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو جس کے حالات دردناک ہیں، ایک قسم کی حلیمی پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. میں بہت ہی ہوش میں بات کرنے لگا اس بھائی کے ساتھ. آپ کا بھی تجربہ ہوگا ایسا، اگر خداوند کے نزدیک ہیں آپ اور کہیں آپ کو خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہوا ہے تو وہاں لکھا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا، خالی کر دیا اپنے آپ کو اور خادم کی صورت اختیار کی. خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں میں، گناہگاروں کو ڈھونڈنے، دروازے کھٹکھٹانے کے لیے آیا ہوں تاکہ انہیں میں بچا لوں. ایک قسم کی حلیمی پیدا ہو جاتی ہے. خدا یسوع مسیح نے ایک بڑی پیاری بات کہی اپنے بارے میں، جیسے ابھی ہم نے زبور میں پڑھا تھا کہ ہمارے خدا کی مانند کون ہے. کیا بڑی بات ہے اس میں، کیا ایسی بات ہے جو ان خداؤں میں نہیں ہے جنہیں ہم ہاتھ میں اٹھا کے لیے پھرتے، ان میں نہیں بات. کسی خدا میں یہ بات نہیں ہے کہ لکھا اگرچہ وہ عالم بالا پر تخت نشین ہے، آسمانوں کے آسمان پر بیٹھا ہے، وہاں براجمان ہے. خیال کن کا رکھتا ہے؟ لیکن خاکسار کا خیال رکھتا ہے، اسے گھورے پر سے اٹھا لیتا. فروتن ہے وہ، فروتنی سے. یہ ہے اس کی عجیب بات جو انسان نے کھو دی اپنے اندر سے. اب مبارک ہے وہ جو خدا کے نزدیک آتا تو یہ بات اس کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ اسے ان کا خیال ہو جاتا ہے جن کا خیال رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، ان کی فکر ہو جاتی. یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. تمہاری جانیں آرام پائیں گی. کیسے؟ خالی کر دو اپنے آپ کو. میں فروتن ہوں، دل کا فروتن، میرے پاس آؤ، حلیم بن جاؤ. تو جب ہم ان کا حال دیکھتے ہیں جو بیچارے
بہت ہی ٹوٹا پھوٹا حال ہے. تو جہاں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے وہاں فروتنی بھی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا ہے ہم دوسروں کا خیال رکھیں. ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں احساس ذمہ داری. ذمہ داری پیدا ہو، کچھ نہ کچھ تو میں کر ہی سکتا ہوں. اگر میں اسے تندرستی نہیں دے سکتا، میرے پاس خدا کی طرف سے یہ برکت نہیں ہے، لیکن یہ برکت تو ہے کہ میں اس سے دھیان رکھ سکتا ہوں. اس کی ماں بیچاری بوڑھی ماں گھر میں پڑی ہوئی ہے، یہی اس کی دیکھ بھال کرتا تھا بھائی، وہ وہاں پڑی ہوئی ہے، مجھے پتہ نہیں بیچاروں کا کھانا ہے بھی کہ نہیں. تو ایک دم خیال پیدا ہوتا. دیکھو جب ہم ان کا خیال رکھتے جو ہم سے کمزور ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ خدا کیا کر رہا، ان کو دیکھو ان کے پاس اتنا. یہ خیال پیدا ہوتا ہے خدا تیرا شکر ہے میرے پاس تو یہ ہے، تو مجھے کس طرح استعمال کرے گا. فروتنی سے خدا کے حضور کہتا مجھے بتا. انہیں نہیں کچھ کہے گا، خدا سے بات کرے گا وہ آدمی، اور جا کے کہے گا اچھا میں بوڑھی ماں کے لیے کیا کروں. تو اپنی بیوی سے کہتا ہے بھئی جیسے میری ماں ہے ایسی ہی ہے، ساس سمجھ لو ماں سمجھ لو. جب کھانا بنا کے ان کے گھر پہنچا دے، اور روز جب تک وہ بھائی لوٹ کے نہیں آتے اسپتال سے، کھانا ہمارے گھر سے جائے گا ان کے گھر. دال روٹی ہے، ارے بھئی ایک کم کھا لیں گے، کم کھا لیں گے، ایک مجھے کم دے دینا ایک. کیسا پیارا خیال پیدا ہوئے ہیں. اور پھر ایک اور بات پیدا ہو جاتی ہے، چوتھی بات جو ہے وہ بہت ہی مبارک بات ہے، وہ یہ کہ یہ زندگی میں ہم سب مسافر ہیں. یہ مسافر خانہ ہے، دنیا ایک مسافر خانہ پیارے. نام لیے کا ٹھکانہ، کنکر چن چن محل بنائے، لوگ کہیں گھر میرا. ارے نہ گھر تیرا بھائی، نہ گھر میرا، چڑیا رین بسیرا. جب میں ایسا تھا، وہ 10-12 سال کا تھا، تو گایا کرتا تھا، تو مجھے بس بلا لیتے تھے، اب وہ والا گانا سناؤ آپ، وہ والا گانا سنا دے بیٹے. دنیا ایک مسافر خانہ گاتا تھا میں، گا لیتا تھا، بڑا اچھا لگتا تھا. اب بھی کبھی کبھی گاتا ہوں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے، کہیں دماغ میں فتور پیدا نہ ہو جائے. ارے میں یہاں بہت دیر کے لیے نہیں ہوں. تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ جانے والا ہے، یہ میرے سے کمزور ہے، مجھ میں تندرستی ہے، اس کی من درستی ہے، میرے پاس تندرستی، اس کے پاس من درستی ہے، اس کا من صحیح ہے، اس کو معلوم ہے یہ کہاں جا رہا ہے، پھر بھی خدا کا شکر کرتا. میرے اندر بھی یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار کروں، ملاقات کی تیاری کر. تو دیکھو کتنی باتیں پیدا ہوئی. اپنے ہی احوال پر نہیں، وہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر کرو. دوسرے کون سے ہیں؟ وہ ہو سکتے ہیں جن کے حالات آپ سے بہتر ہیں، وہ ہو سکتے ہیں جن کے حال بدتر ہیں، برے ہیں. جس پر نظر کرو گے اس کا نتیجہ آپ کے خیالات پر اور قسم کا ہوگا. اچھا ہے کہ جیسے خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے، ہم ان پر نظر کریں جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو ہمیں مل گیا ہے. ان سے مقابلہ نہ کریں جن کے پاس ہم سے زیادہ ہے، ان کے لیے خدا کا شکر کریں. لیکن ان کے لیے، کیونکہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ شکر گزاری پیدا ہوگی، پھر اتنی نمرتا پیدا ہو جائے گی دل میں، اور پھر اپنے آپ کو ہم سپرد کر دیں گے. خدا مجھے تو کیسے استعمال کرے گا؟ میں بہت کچھ نہیں جانتا، بہت کچھ میرے پاس نہیں، لیکن جو کچھ کر سکتا ہوں وہ مجھے بتا دے، میں کرنے کو تیار ہوں ان کے لیے. لوگ بیچارے فلڈ میں ادھر ادھر دیکھو کتنے خطرے مول لے لے کر جا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، کھانا لے کے جا رہے ہیں لوگ. کتنی پیاری بات ہے. یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھو، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. یہ مسیح کا مزاج ہے. اگر آپ کو خدا یسوع مسیح کے ساتھ ذرا سا بھی تعلق پیدا ہو گیا ابھی اس کے ساتھ، تو دھیان رکھو کس پر نظر ہے آپ کی. جن کی نظر ان پر ہے جن کو کوئی نہیں دیکھتا، خدا کی نظر ان لوگوں پر ہے. آپ مبارک ہو پیارے بھائی، پیاری بہن. خدا آپ کو برکت دیتا رہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں پیاری بہن.
آپ سن رہی ہیں خدا کے کلام کی بات. اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے ایسے بھائی ہیں بہنیں ہیں جو اس وقت اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور دل ڈوب جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں, ہماری تو کوئی دعا بھی نہیں سنتا, ہماری تو کوئی مدد بھی کرنے کو تیار نہیں, ہمارے تو اپنے پرائے ہو گئے, کس کو پکاریں, ہم نے تو دعائیں بھی کر کے دیکھ لیا. ایسا وقت ہے, یہ بہت پریشانی ہے اس دنیا میں. کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے سپرد کر دی ہے. خدا کی وہ محبت جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے, انہوں نے اس کو پہچان کر کہا کہ اگر کوئی امید گاہ ہے تو وہ یہی ہے, اگر کوئی مددگار ہے تو وہ یہی ہے, اگر کوئی مجھ پر رحم کر سکتا ہے تو وہ خداوند یسوع ہی ہے, کیونکہ میں گناہگار انسان ہوں, کہاں جاؤں میں. یہ دیکھ کر اور پہچان کر کے خداوند گناہگاروں کو رد نہیں کرتا. اس کی عجیب بات یہ کہ وہ جو تخت نشین ہے, پاک ہے, سراسر پاک ہے, قادر مطلق ہے, وہ دیکھتا ہے زمین پر فروتنی سے ان کی طرف جن کی طرف کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے, جو خود اپنی شکل سے بیزار ہیں. کیا دیکھیں وہ ان کی زندگی میں ایسا بڑا کام ہوا کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو پہچان کے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب ہوا یہ ہے کہ جیسا مزاج مسیح یسوع کا اس میں ہے, خدا کے کلام میں ظاہر کیا گیا, وہ مزاج ان کا ہو جاتا ہے. مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے, سوچنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے. مصیبتیں سب پر آتی ہیں, خاص طور پر ان پر جو صحیح راستہ اختیار کریں. کوئی کہہ رہا تھا ٹی وی پر پروگرام کرنے والا, کہتا ہے جی مجھ سے اب اس لیے سزا مجھے دی جا رہی کیونکہ میں سچ بولتا ہوں, اس لیے مجھے سزا دی جا رہی ہے. اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں گھبراتے, وہ نہیں گھبراتے. جن کا مزاج بدل گیا ہے تو وہ خداوند کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو. وہ فروتنی سے کہتے ہیں خداوند یہ مجھ سے زیادہ برا ہے, مجھے بتا میں اس کے لیے کیا کروں. اور وہ کر رہے ہیں, ان دنوں میں کر رہے ہیں, جا رہے ہیں لوگوں کے پاس, گلے لگا رہے ہیں. کیا آپ ہیں وہ پیارے بھائی؟ میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا کہیں, پیاری بہن میں آپ کی بات کر رہا ہوں. کیسی مبارک ہیں آپ, کتنی پیاری ہیں آپ, کتنے پیارے میرے پیارے بھائی. لگے رہو, خدا کا کلام پڑھو, روز خدا یسوع مسیح سے کہو خدا اپنے پاک روح کے وسیلے سے مجھے اپنے ایسا بنا لے. اب وہ بنا رہا ہے. خدا آپ کو برکت دے, گھبرانا نہیں, امید نہ چھوڑنا, وہ آپ کے ساتھ ہے, ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. اچھا